إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اس نے مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا، اور اس سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا کہ اس نے صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اس دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو انبیاء کرام کا ایک سلسلہ اللہ رب العالمین نے ان کو نازل کیا، مبعوث فرمایا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، تو ان کا مقصد، ان کی دعوت وہ لا الہ الا اللہ کی تھی، لوگوں کی اصلاح کی، عقیدے کو درست کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جتنے انبیاء آئے سب نے یہ دعوت دی اپنی اپنی قوم کو، قبیلے کی طرف، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جنت جہنم پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ انسان اپنے عقیدے کو درست کر لے کہ جو نجات کا ایک رستہ ہے، اس کے ساتھ انسان کی نجات جڑی ہوئی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا انجام ذکر کیا۔ اللہ نے ان کے لیے قیامت والے دن ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا کے اندر بھٹکتے رہے، لوگوں سے مانگتے رہے، غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے، بتوں کے سامنے جھکتے رہے، ان کے سامنے نظر و نیاز، ان سے دعائیں التجائیں کرتے رہے، اللہ نے ان کا انجام ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے متعلق فرمایا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نامراد، ناکام ہو گیا، ایسے کون سے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص فرمایا کہ جس نے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھا، ٹخنوں کے اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا لیا، فرمایا پہلا شخص وہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جو نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے، اور تیسرا کہ جس نے اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر بیچا، فروخت کیا۔ تو فرمایا کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جو بڑے گناہ ہیں ان کے متعلق نہ بتلاؤں؟ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، بڑے گناہ جو ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب کو جمع کر لیں، زنا، چوری، جھگڑا کرنا، والدین کی نافرمانی، سود کھانا، یہ دھوکہ دہی، فرمایا جتنے بھی گناہ ہیں سب کو جمع کر لو، اور ان سب سے بڑا جو گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔
حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو جو اکبر الکبائر ہیں ان میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ باقی گناہ بھی بڑے ہیں لیکن سب سے بڑا جو ہے وہ شرک کرنا ہے، کہ جو انسان مشرک ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، نیکیاں کرتا رہے، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی قدر نہیں ہے کہ تم جا کر مردوں سے مانگو، ان کے سامنے جا کر نظر و نیاز رکھو۔ بات کی تو ایک نے سوال کر دیا، ٹھیک ہے بھائی آپ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، لیکن آپ کی حدیث کہتی ہے، بخاری کو اٹھاؤ، وہاں پر موجود ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ پہلی دلیل دی اس نے، کیا دلیل ہے؟ کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں، جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل سنو کہ مردے سنتے ہیں، وہ دلیل کیا ہے کہ جب غزوہ بدر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کفار کی گردنوں کو اڑایا، 24 سردار اس کے اندر قتل کیے، جہنم واصل کیے صحابہ کرام نے، تو انہوں نے اٹھا کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن آ کر فرمایا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، فرمایا کہ نام لے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا، عتبہ کا، شیبہ کا نام لے لے کر فرمایا کہ اب تم یہ امید رکھتے ہوگے کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے ہیں۔ یہاں تک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر کو پکڑ کر کہا کہ تو یہ اب خیال کرتا ہوگا کہ کاش کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر ہی لیتے، ان کی بات مان ہی لیتے، لیکن آج ذلیل ہو گئے۔ تیسری دلیل اس نے دی، کہتا ہے کہ تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے، لیکن جس وقت تم قبرستان کی طرف جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم الرحیم ولکم العافیہ۔ تم یہ باتیں کہتے ہو تو بتلاؤ مردے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے شریعت کو نہیں پڑھا ہے۔ بہت زیادہ افسوس ہے کہ یہ قرآن مجید کتاب اللہ کہ جو ہدایت کا رستہ ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم میں سے جتنے افراد ہم بیٹھے ہیں، اگر پوچھا جائے تو الا من رحم ربی، کسی کو قرآن کا مکمل ترجمہ آتا ہو، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، عقیدے ٹھیک کرتا ہے، یہ عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن سے سوال کرو، کہتا ہے کہ تم کہتے ہو، اللہ کہتے ہیں انک لا تسمیع الموتیٰ کہ مردے سنتا نہیں ہے، حدیث کہتی ہے کہ سنتے ہیں۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قرآن کہے نہیں سنتے اور حدیث کہتی ہے سنتے ہیں، کبھی مخالفت نہیں ہو سکتی قرآن و حدیث کے اندر۔ تو یہ دلیل دے کر خاموش ہو گیا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی، اب اللہ رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک جسے میں چاہتا ہوں سناتا ہوں۔ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے سنانے کی۔ ان اللہ یسمع من یشاء، آگے فرما دیا وما انت، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت تو ضمیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فرمایا کہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمسمع من فی القبور، جو قبروں کے اندر موجود ہیں ان کو تم سنا نہیں سکتے ہو۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ مردوں کو سنا سکیں۔ اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، تمہاری عقل پر پردہ کیوں پڑ گیا ہے؟ جو دلیل تم دیتے ہو کہ قبرستان کی طرف جانا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر ان کو کہنا اور قدموں کی آہٹ سننا، یہ سارا میرے رب کے حکم سے ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور ہم کہتے ہیں، لیکن کبھی اس کا ترجمہ پڑھا کیا ہے؟ کیا ان سے مانگ رہے ہیں؟ کیا ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تم ہمیں عطا کرو، تم ہمیں دو؟ قدموں کی آہٹ سننا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کے سامنے جا کر جھک جائیں؟ وہ سنتے ہیں۔
تو وما انت بمسمع من فی القبور، اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو اللہ کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، وہ اس کی کمال قدرت ہے، اس کے شایان شان ہے، وہی جانتا ہے کس کو سنانا ہے، وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر تم اس بات پر غور و فکر کرو کہ جو تم قبرستان کی طرف جا کر اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تم کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو، من المؤمنین والمسلمین، مومن مرد مومن عورتیں، انشاء اللہ بکم للاحقون، ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد تمہارے ساتھ ملاقات ہونے۔ نسأل اللہ لنا، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو اس پر مانگنا کہاں ہے؟ کیا عقیدہ رکھا ہے آپ نے کہ سب کچھ بزرگ کرتے ہیں، سب کچھ یہ جن کے سامنے ہم نظر و نیاز دیتے ہیں یہی کرتے ہیں۔ بزرگوں کی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے اپنا جو کمانا تھا کما چکے، انہوں نے لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا، بہت کچھ انہوں نے کیا، فاقے اٹھائے ہوں گے، وہ اپنے رب کے خاص بندے بن گئے ہوں گے، وہ رب کے دوست بن گئے، لیکن میں نے اپنے عملوں کا جواب دینا ہے۔ اللہ نے جو مجھ سے سوال کرنا ہے میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح قرآن کے اندر فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اسی کے سامنے دعا، اسی کے سامنے التجا، اسی کے سامنے نظر نیاز، یہ بندوں کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ تم اللہ کے لیے کرو، اگر نظر نیاز کرنی ہے، دعا کرنی ہے تو اللہ سے کرو۔ کہ دعا کرنے کے لیے تمہیں نیک بننا پڑے گا، ہم نیک ہے نہیں دعا چھوڑ دو بس، ٹھیک ہے، جو نیک ہیں ان کے جا کر ان سے مانگتے ہیں، پھر عجیب لاجک اور عقلی دلائل دیتے ہیں کہ جس طرح باپ ہوتا ہے کما کر دیتا ہے، باپ تو زندہ ہے مردہ تو نہیں ہے، عقلی دلیلیں دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، قرآن کے حکم فیصلوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ کے علاوہ کوئی سنانے والا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، پیغمبر ہمارے آخری نبی، ان سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ اللہ نے ان کو فرما دیا ہے کہ تم بھی سنانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، یہ میرے اختیار میں میری صفت ہے، کیسے میں سناتا ہوں میں جانتا ہوں، بندوں کی صفت نہیں رکھی ہے۔ تو ہم نے اللہ کی صفات کو اٹھا کر توحید و اسماء و صفات کے اندر ہم شرک کر رہے ہیں، جو اللہ کی صفات ہے ہم نے بندوں کے اندر لا کر رکھ دی ہیں، یہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تب تک معاملے حل نہیں ہوتے جب تک دیگ نہ چڑھائی جائے۔ اس قرآن کو ہم نے صرف فوکا فاقی کے لیے رکھا ہے، پینے کے لیے گول کر پینے کے لیے رکھا ہے، یہ جو ہے نا خیر و برکت ہے، اسی کے ذریعے علاج ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، رشد و ہدایت ہے۔ اللہ نے اس کو آسان بنا کر نازل کیا، آسان زبان کے اندر الفاظ کو سمجھا دیا، تھوڑے الفاظ بات زیادہ سمجھا دیے اللہ نے۔ تو یہ قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، شریعت سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کے متعلق فرمایا، ان میں سے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں نا، کسی کو سزا دینی ہو تو ایک خاص کمرہ بنایا ہوتا ہے، قانون ہے، جیلیں بنائی ہیں، سزا دینی ہے وہاں پر۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں بھی ایک جیل ہے، اللہ نے بھی ایک قید خانہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں اللہ نافرمانوں کو داخل کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین باقی انسان کے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، وہ اس کی قدرت ہے، لیکن بغیر توبہ کے شرک معاف نہیں ہوتا۔ اگر انسان اسی حالت کے اندر اس دنیا سے چلا گیا تو فرمایا اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم رکھا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو ہمیں جو گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور بچنے کی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح عقیدہ توحید اس کی طرف غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی عقیدہ توحید سمجھا دیں، ایک اللہ کے سامنے جھک جائیں، اسی کے سامنے نظر و نیاز، اسی کے سامنے دعائیں التجائیں، جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے رب کے سامنے رکھیں۔
اللہ سب کی سنتا ہے، گناہ گار ہے نیک ہے اللہ سب کی سنتا ہے۔ گناہ گار اگر اللہ سے نہیں مانگے تو کس سے جا کر معافی مانگے گا؟ اللہ تو کہتا ہے گناہ گار آئے میرے سے معافی مانگے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔